اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو آپ سے اعراض کرتا ہوا چلا گیا ہے؟ وَآتَ قَلِيلًا، اور وہ تھوڑا دیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کم کرتا ہے۔ وَأَقْدَى، اور روکتا ہے، اپنے مال کو روک لیتا ہے۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، یعنی جو اس نے فیصلے کیے ہیں تو اس کے بارے میں اس کے پاس علم غیب ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، یا کیا اس تک خبر نہیں پہنچی جو احکام تھے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم خلیل اللہ کی کتاب میں جو اللہ کے پورے تابع دار تھے، بہت ہی زیادہ فرما بردار تھے۔ جو اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، اور یاد رکھو کہ کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو کسی نے کرنا ہے، وہ نیکی ہو یا برائی ہو، تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے اس کے علاوہ مگر جو وہ کوشش کر رہا ہے۔ جو اس کی محنت ہے، جو مزدوری کما رہا ہے، تو یقیناً اس کی محنت اسی کے کام آئے گی، خواہ اچھی ہو یا بری ہو۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک جو وہ محنت کر رہا ہے یقیناً ابھی اس کو دیکھنے والا ہے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ بھی پورا دیا جانا، ذرا کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایمان والا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی بدلہ بڑھا چڑھا کے دے گا، اور اگر کوئی دوسرا معاملہ ہے تو پھر اس کو اللہ تعالی ذرا بھی زیادتی نہیں کرے گا کہ اس کے جو ہے معاملے میں اس کی حق تلفی یا ظلم کیا جائے۔ اس کی محنت، اس کی مزدوری کا ہی اس کو پورا بدلہ دے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک ہر چیز کی تیرے رب کے ہاں انتہا ہے، یعنی جس کا اختتام ہے وہ ہر چیز کا اختتام اللہ کے پاس ہے۔ کیوں کہ اسی نے ابتدا کی ہے، اسی نے ہی شروع فرمایا ہے، اسی نے ہی پیدا کیا ہے، اور اسی نے سارے احکام جاری کیے ہیں۔ وہ آمر ہے، حاکم ہے، تو پھر سارے کاموں کا انجام بھی اسی کے پاس ہی ہوگا۔ وہ پوچھے گا اور وہ اس کی جزا اچھی یا سزا بری دے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ہنسانے کے لیے مالک جو ہے ایسے اس کے لیے معاملات پیدا فرماتا ہے کہ مومن تو نہیں کھلکھلا کے ہنستے، عموماً بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے کبھی ہنس دیے تو جائز بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہنسے ہیں، لیکن دائرے کے اندر یعنی خوش بھی ہوگا تو پائیداری کے ساتھ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھر بھی روئے گا بھی، تو وہ بھی سنت کے مطابق۔ نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے
تو آپ رونے لگے، اور رونا کیا تھا کہ آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور یہ رونا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ پدری شفقت ہے، اندر سے محبت کی وجہ سے یہ رونا آ رہا ہے۔ تو یعنی رونا جائز ہے، لیکن اللہ کے دین کے مطابق پیٹنا، گریبان پھاڑنا، چہرے کو نوچنا اور واہ ویلا کرنا اور عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرنا، میں لٹ گئی، میں ماری گئی یا مارا گیا، جو بھی ایسے الفاظ، ابھی تو اس کی عمر نہیں تھی مرنے کی، تو یہ ایسے الفاظ جو ہیں یہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور مرنے والے کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف یہ بس زبان سے ہم ہی ادا کر لے گناہ گار ہوئے، نہیں، ساتھ اس کا بھی معاملہ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ انہو و اضحکا و ابکا، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ و انہو و اماتا و احیا، اور وہی مارتا ہے، موت دیتا ہے اور وہی پیدا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک اسی نے پیدا کیا ہے ہر چیز کا جوڑا جوڑا، اور اس نے بنائے اس کے جوڑے میں نر اور مادہ۔ من نطفۃ، تو اس نے پیدا کیا انسانی تخلیق کو پانی کے حقیر قطرے سے۔ اذا تمنا، جب وہ پانی رحم کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو اس پانی کو اللہ تعالیٰ رحم کے اندر جو ہے ٹھہراتا ہے، فی قرار مکین، مضبوط جگہ میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی شکلیں بدلتا ہے۔ پہلے جو ہے اس کو خون بناتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت بناتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، یہ جو ہماری جلد اور گوشت ہے۔ پھر یہ خوبصورت انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اس کی پیدائش کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ اور کتنے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے بیچارے مر جاتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی پر یہ ہے، یہ یعنی ایسے کہیں کہ حق ہے اس پر، ذمہ ہے اس کا، کس پر؟ کہ وہ نشاط اخرى کو پیدا فرمائے، نشاط اخرى قیامت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کو دوبارہ لٹائے اور انسانوں کو سب کو نکالے قبروں سے، تو یہ بھی اسی پر ہے اور حق بھی اسی کا ہے۔ یہ ذہن کوئی اور ان کو اتنا پتہ نہیں کہ خود کب اٹھائے جائیں گے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اسی پر ہے یہ۔ وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہی مالدار کرتا ہے، غنی کرتا ہے، وَأَقْنَى، اور تنگ دست کرتا ہے، اس کے اختیار میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مخاطبین، کہ یاد رکھو کہ پوری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان دینے میں، تو تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کوئی کر سکتا، تیرا نقصان ذرے کے برابر نہیں کر سکتا، مگر جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ تو وہ لکھا ہوا کیا ہے؟ وہ ہماری تقدیر ہے، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے، لازم ہے کہ ہم جو ہیں اس پر ایمان لانا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اور جو ہوا ہے وہ یفعل ما یشاء، وہ کرنے والا جو چاہے، فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، ارادہ فرما لے تو وہ کرتا ہے۔ تو بہرحال وہی کسی کو مالدار کرتا ہے، اور آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ آدمی بڑا مالدار ہوتا ہے، اس سے کوئی میجر ایسی غلطی ہوتی ہے جس غلطی کی بنیاد پر کنگال ہو جاتا، ہوتی اس کی غلطی ہے۔ اور بعض دفعہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ علاقے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، علاقہ اپنا چھوڑ کے، وہ کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں کہ میری کیا حالت ہے۔ تو وہی غنی کرتا ہے اور اقنا کرتا ہے، غریب اور کنگال مسکین بنا دیتا ہے۔ اس لیے اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے، اس پر توکل اور اس پر بھروسہ اور یقین رکھا جائے کہ جو کرنا میرے رب نے کرنا ہے۔
اگر آدمی کا ایسا کوئی گھاٹے والا نقصان والا کوئی معاملہ ہو، تیزی تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب نقصان ہو تو فوراً سمجھ جائے، صدقہ کرے اور اللہ کے سامنے گر جائے، استغفار کرے، کہیں اس کا بھی رگڑا ہی نہ نکل جائے۔ اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرو، اپنے بھائیوں کی، یا تو سمجھو کہ یہ کفار ہیں، پھر جو چاہیں کریں، حسد کریں، ان کو گرانا چاہیں، لٹانا چاہیں، مارنا چاہیں، اگر مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر سہارا دیں، پھر اس کی جو ہے بےزتی کرنا حرام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نہ دے اس طرح کرنے۔ وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَى، اور اللہ جو ہے وہی اس نے پیدا کیا ہے ستارہ شعرا کو، یعنی وہ اس کا رب پیدا کرنے والا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اسی نے تباہ و برباد کیا تھا عاد اولا کو، جو اپنے آپ کو ارم کہلاتے تھے، اور دنیا کے اندر ان کی اتنی ہیبت تھی کہ جس طرف سے ان کے سردار گزرتے لوگ راستے چھوڑ دیتے اور اپنے گھروں میں گھس جاتے کہ یہ کہیں ہمیں تباہ و برباد نہ کر دیں، اتنی ہیبت تھی۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم سمود کا بھی تذکرہ کرو، ان میں سے اللہ نے کسی کو نہ چھوڑا، فما أَبْقَى، ایک فرد نہ ان میں رہنے دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے تو اللہ نے تمہارے سامنے اس نے بیان کیا ہے قوم نوح کو تباہ و برباد کیا، عاد اور سمود اور ارم سے پہلے۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، اور بے شک قوم نوح کے لوگ بہت ہی زیادہ ظالم تھے اور بڑے ہی سرکش تھے۔ والمؤتفقات اہوا، اور یہ الٹی ہوئی بستی والوں کا بھی تذکرہ کرو جن کی بستیاں الٹائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اہوا کر دیا، الٹا دیا آسمان سے۔ جبریل علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ، ان کو زمین سے اکھاڑو اور اوپر جا کے پھینکو، پھر نشان لگے ہوئے پتھر ان پر برسائے گئے۔ اللہ آج بھی وہی، یہ اللہ کا علم ہے کہ اتنی بڑی یہ لوگ بدماشی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کو، پینے کو، تندرستیاں سب کچھ دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے۔ فغشاها ما غشا، پس ڈھانپ لیا اس کو جس چیز نے ڈھانپا، یعنی ان کی بستیوں پر پتھراؤ زور کے ساتھ ہوا، اور اتنا ہوا کہ وہ جو رہی تھی کسر وہ سب یعنی ملیا میٹ ہو کے وہ ڈھک گئے پتھروں کے نیچے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی کس کس نعمت کا شبہ کرتے رہیں گے، یعنی اس کے بارے میں کس کس نعمت کے بارے میں آپ شبہ کریں گے۔ تو یہ ہمیں سمجھا ہے، اللہ کے نبی کو ذرے سے ذرے کے ہزارواں حصہ بھی شبہ نہیں تھا اپنے رب کی نعمتوں پر، کہ کہیں ہم نہ بہ جائیں، ہم نہ شبہ کر دیں۔ تو یہ ایمان والوں کو اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ ھذا نذیر من نذر الاولی، یقیناً یہ بھی ڈرانے والے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان سے پہلے ڈرانے والے آئے تھے۔ آزفۃ الآزفہ، وہ آفت آن قریب پہنچی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور اس کو برپا کرنے والا، کھولنے والا بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ آفامن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اے مخاطبین لوگوں یعنی مشرکین مکہ تم قرآن کے بارے میں تعجب کر رہے ہو، وتضحکون، ہنستے ہو کھیلتے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور یاد رکھو تم تباہ ہونے والے ہو، بربادی آئے گی، تمہارے نام و نشان مٹ جائیں گے، پہلے قوموں کے حالات پڑھ لیں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، پس سجدہ کرو اللہ کو، وَاعْبُدُوا، اس کی بندگی کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو سجدہ کرو۔